اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کل کے درس حدیث میں ایک یہ بات ذکر ہوئی تھی کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں یہ ہے کہ بیویاں بھی تجارتی امور میں خاوند کے ساتھ شامل ہوں گی، یا یہ ہے کہ وہ بھی اپنے طور پر نوکریاں کریں گی. تو اس میں ایک پہلو چھوٹی سی بات کا رہ گیا تھا کہ اگر ایک فیملی میں باپ کام کے لیے جاتا ہے اور بیوی بھی کام کے لیے چلی جائے اور بچے جب اسکولوں سے کالجوں سے واپس آئیں تو کوئی ان کو ملنے والا نہ ہو، ان کے کھانے کا اہتمام نہ ہو، کوئی ان کو نصیحت کرنے والا نہ ہو، تو یہ بات ایسی ہے جو بچوں کی تعلیم و تربیت اس سے متاثر ہوتی ہے، بری طرح متاثر ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک نقصان ہے کہ دونوں میاں بیوی صرف طلب مال کے لیے نوکریاں اختیار کریں. یہ قرب قیامت کی ایک نشانی بیان ہوئی ہے. پھر اس کے بعد آج کے احادیث کو لیتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کی نشانی ایک اور آپ نے بیان فرمائی جو بڑی کثرت سے آج کل ہمیں دنیا میں نظر آتی ہے. الفاظ حدیث کے یہ ہیں کہ لا تقوم الساعۃ حتی یتطاول الناس فی البنیان ویبنی الناس بیوتہم یشبہونہا بالمراجل. یہ الادب المفرد کتاب سے حدیث لی گئی ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ لوگ اونچی اونچی عمارتوں اور مکانات کے بنانے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے. اور دوسرا فرمایا کہ لوگ ایسے مکان تعمیر کریں گے جن کو دھاری دار کپڑوں کی طرح بیل بوٹے دار بنایا جائے گا. اب اس حدیث میں پھر قرب قیامت کے زمانے کی دو نشانیاں بیان کی گئی ہیں. ایک تو آپ دیکھیں، سب جانتے ہیں کہ آج کل دنیا میں اسکائی اسکریپرز اس کو کہا جاتا ہے، بڑی بڑی منزلوں کی عمارتیں بڑی کثرت سے بنتی ہیں. 10 15 20 منزلیں تو بالکل عام بات ہے. جاپان میں رہا ہوں، وہاں میں نے دیکھا ہے 50 منزلیں عمارتیں بڑی عام ہو گئی ہیں. پھر اس سے بھی بڑھ کر 100 منزلہ تک لفٹ کے ذریعے جانے کی صورت بھی بنتی ہے. تو یہ ہے. پھر عرب ممالک میں دیکھیں کس طرح بڑے سے بڑے اونچے سے اونچے محلات، مینار اور باقی عمارتیں بنائی جاتی ہیں. اور جب ایک عمارت ایک حد تک بڑھ جاتی ہے تو پھر دوسرا عمارت بنانے والا کہتا ہے کہ میں اس سے آگے بڑھوں. تو یہ ایک گویا ریس لگی ہوئی ہے کہ سب سے زیادہ اونچی عمارتیں کس ملک میں ہیں اور کس قوم نے بنائی ہیں، کون ان کا بنانے والا ہے. تو یہ ایک بنیادی بات جس میں تفاخر، اسراف اور بے جا اپنی دولت کو ضائع کرنا ہے، یہ ساری خرابیاں ہیں. اور صرف ایک بناوٹ، تصنع اور لوگوں کی نظر میں ایک مقام حاصل کرنے کی کوشش ہے جو ایک دنیاوی مقام ہے. تو آپ نے فرمایا ایک تو ایک بڑی اونچی سے اونچی عمارتیں بنائیں گے. قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ لوگ اونچی اونچی عمارتوں اور مکانات کے بنانے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے. ایگزیکٹ یہ بات ہے جو آج ہم اپنی نظروں سے دنیا کے مختلف ممالک میں دیکھتے ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا کہ لوگ ایسے مکان تعمیر کریں گے جن کو دھاری دار کپڑوں کی طرح بیل بوٹے دار بنایا جائے گا. دیکھیں، انسان کو سر چھپانے کے لیے، اپنے رہنے کے لیے بس ایک زمین اور چھت چاہیے اور سادہ سا مکان ہو، بنیادی ضروریات پوری ہوں تو اللہ کا شکر کرتے ہوئے انسان کو زندگی بسر کرنی چاہیے. لیکن مسابقت کی روح اچھے معنوں میں نہیں بلکہ برائی کے معنوں میں دوسرے سے زیادہ مال حاصل کرنا، زیادہ اعلیٰ مکان بنانا اور زیب و زینت اور آرائش اور یہ چیزیں جس میں اسراف بھی ہے اور دکھاوا بھی ہے، ساری بری باتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں اور ان عمارتوں کو بنانے کا بڑا زور چلتا ہے. اور یہاں پہ خاص طور پر بتایا گیا ہے کہ ایسی عمارتیں بنائیں گے جس میں
دھاری دار اور کپڑوں کی طرح بیل بوٹے بنے ہوئے مکانات ہوں گے۔ یہ بھی آپ دیکھ لیں، دنیا کے سارے ممالک میں، بڑے بڑے شہروں میں، حتیٰ کہ گاؤں میں بھی چلے جائیں تو اس قسم کی خوبصورت عمارتیں نظر آتی ہیں۔ تو یہ پتہ لگتا ہے کہ بجائے ایک روحانی زندگی میں بلندی اختیار کرنے کے، اس دنیاوی تفاخر میں لوگ بلندی اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ ایک نشانی ہے قرب قیامت کی، جس سے انسان کو خوف کھانا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ان دنیاوی کاموں میں آگے بڑھنے کی بجائے نیکی کے کام میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اور غریبوں کی مدد میں اور دیگر اچھائی کے کام کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اگلی حدیث جو میں پڑھتا ہوں وہ اس طرح ہے، یہ بھی معاشرے کے اور گھر بار کے آداب و اطوار کے سلسلے میں ہے۔ حدیث کے الفاظ اس طرح پر ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخلتم بیتا فسلموا علی اہلہ واذا خرجتم اودعوا اہلہ بسلام۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم کسی گھر میں داخل ہو تو اس میں رہنے والوں کو السلام علیکم کہو، اور جب تم وہاں سے نکلو تو اہل خانہ کو سلام کے ساتھ الوداع کہو۔ یہ دیکھیں، عام طور پر دیکھا جاتا ہے، الحمدللہ جماعت احمدیہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والی ہے، اس کی نصیحت کرتی ہے، یاد دہانی کرواتی ہے، اور پھر خلیفہ وقت کی طرف سے بار بار ہر جمعے اور اس کے علاوہ باقی مواقع پر نیکی کی باتیں بتائی جاتی ہیں، نیکی کے امور کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے سارے اچھے احمدی گھرانوں میں ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن ایک یہ باریک بات اس طرح بیان ہوئی ہے کہ جب انسان کسی گھر میں داخل ہو، یعنی اپنے گھر میں بھی داخل ہو تب بھی سلام کو، یہ بھی ایک حدیث میں تاکید آتی ہے کہ تاکہ اہل خانہ کو پتہ لگ جائے کہ باہر سے کوئی آیا ہے، تاکہ وہ پوری طرح مستعد ہوں ان کو تیار استقبال کرنے کے لیے۔ لیکن کسی اور گھر میں جائے تو لازم طور پر اس کو ہوتے ہوئے، داخل ہوتے ہوئے اس پہ سلام کہے۔ اور پھر مزید بات یہ بیان فرمائی کہ جب تم وہاں سے نکلو تو اہل خانہ کو سلام کے ساتھ الوداع کہو۔ اب یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم میں سے کتنے ہیں کہ جو گھر میں داخل ہوتے ہوئے تو سلام کہتے ہیں، لیکن گھر سے نکلتے ہوئے بھی گھر میں رہنے والے اہل خانہ کو سلام کرتے ہیں یا نہیں؟ تو جاتے ہوئے بھی سلامتی کا تحفہ ہونا چاہیے اور آتے ہوئے بھی ہونا چاہیے۔ دیکھیں کتنی پاکیزہ تعلیم ہے اسلام کی، جس کو کھول کھول کر ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں بیان فرمایا ہے، اور یہ ایک اس کی مثال ہے جس کو اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے اور ہمیشہ چھوٹے بڑے اس کے پابند ہونے چاہیے۔ اگلی حدیث پیش کرتا ہوں، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ البر حسن الخلق والاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ یہ حدیث مسلم شریف کی کتاب میں بیان ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کی تعریف کرتے ہوئے بتایا کہ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے، اور فرمایا البر حسن الخلق، کہ نیکی عمدہ اخلاق کا نام ہے۔ یعنی کوئی ایک یا دو باتیں نہیں، بلکہ عمدہ اخلاق میں سے جتنے عمدہ اخلاق ہیں ان سب کا نام نیکی ہے، اور اس عمدہ اخلاق کا اظہار کرنا گویا نیکی کمانے والی بات ہے۔ تو بڑی سیدھی سادی بات ہے کہ کوئی بھی نیکی ہو جس کو انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اختیار کرتا ہے، تو یہ حسن خلق کس کو کہا گیا ہے کہ نیکی عمدہ اخلاق کا نام ہے۔ اور گناہ کیا ہے؟ اس کے مقابل پر نیکی کی تعریف تو ہو گئی کہ اچھے اخلاق کا استعمال کرنا، اچھے اخلاق کو اختیار کرنا، اچھے اخلاق کی تعلیم دینا، یہ سب نیکی میں شامل ہے۔ اور گناہ کیا ہے؟ فرمایا وہ گناہ یہ ہے کہ جو تیرے سینے میں کھٹکے اور تو اس بات کو پسند نہ کرے کہ لوگوں کو اس کا پتہ لگ جائے۔ اب دیکھیں، لوگ بعض کا سوال کرتے ہیں، مجالس میں بھی ہو جاتا ہے، آپس میں بھی باتیں کرتے ہوئے کہ بھئی نیکی کیا ہوئی اور گناہ کیا ہوا؟ تو لوگ پریشان ہوتے ہیں کئی کہ نیکی کی تعریف کیا کریں، لیکن کتنی پیاری تعریف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمائی ہے کہ البر حسن الخلق،
کہ حسن اخلاق کا مظاہرہ نیکی ہے. جب بھی تم اس کو اختیار کرو تو گویا تم نے نیکی پر قدم مارا ہے. اور دوسری بات فرمائی، پوچھتے ہیں کہ گناہ کیا ہے. تو گناہ کی تعریف، گناہ کی وضاحت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں فرمائیں. ایک تو یہ فرمایا کہ ما حاک فی صدر کا، کہ جو بات بھی تمہارے دل میں کھٹکے، تمہارے سینے اس سے مطمئنہ ہو، تمہارے دل میں تذبذب ہو اور شک ہو کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں، تو وہ اس کو گناہ سمجھو، اس کو اختیار نہ کرو. یہ سیف طریقہ ہے، محفوظ طریقہ ہے اس گناہ سے بچنے کا. ورنہ اگر انسان اس کو نیک سمجھ کے کر لے اور بعد میں وہ گناہ نکلے تو اس کے ذمہ پڑ جائے گا. اور دوسری نشانی گناہ کی یہ بتائی، وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، کہ تو اس بات کو سخت ناپسند کرے اور ہرگز پسند نہ کرے کہ لوگوں کو اس بات کا پتہ لگ جائے. تو دیکھیں، انسان طبعاً ہمیشہ اپنی نیکی کے اظہار کو تو پسند کرتا ہے، اور یہ کرنے کی بات نہیں ہے کہ وہ اس کو اس پر یہ خیال ہو کہ یہ میں نے بہت اچھا کام کیا. اترانے والی بات کوئی نہیں ہے، لیکن وہ یہ ضرور سمجھتا ہے کہ میں نے یہ نیکی کی، اچھائی کی بات کر لی ہے. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس بات کو ناپسند کرے کہ لوگوں کو اس کا پتہ لگے. اچھی باتوں کا اظہار تو انسان کرتا ہے، لیکن بری باتوں سے بچنا یہ اس کا فرض ہے. اور دراصل اس بات کو، ایسی بات کو کرنا جس کے لوگ اس کو پتہ لگ جائے گا تو برا خیال کریں گے، یہ تعریف ہے گناہ کی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. میں اس بات کو اختصاراً اس طرح بتا دیتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمدہ اخلاق کا نام نیکی رکھا ہے، اور گناہ وہ ہے جو انسان کے دل میں کھٹکے اور اسے اس بات کو وہ ناپسند کرے کہ لوگوں کو میری اس بات کا پتہ لگے. تو جس کو اخفا کرنا چاہتا ہے، چھپانا چاہتا ہے، وہی چیز ہے جو گناہ ہے. یہ بڑی سادہ تعریف ہے، ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، اور ہمیشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے.